یا بعض اعضاء ایسے ہیں جو نہیں کھا سکتے۔ مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، باب ما یکرہ من الشاۃ، اس کے اندر حضرت مجاہد فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 اعضاء کو کھانا ناپسند فرماتے تھے، مکروہ سمجھتے۔ نمبر 1 الدم، خون۔ خون سے مراد وہ ہے جو خون ذبح کرتے وقت رگ سے نکلے، جسے دم مسفوح کہتے ہیں، یہ خون حرام ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا، جانور کو ذبح کریں اور خون رگوں کا نکل جائے، جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد جانور کے گوشت سے اگر خون نکلے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ ذبح شدہ جانور کے بعد اب اس گوشت کو دھونا اور دھو کر پکانا یہ مستحب ہے، اور اگر ذبح ہو گیا، جانور حلال ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی بندہ گوشت پکائے اور گوشت کو دھوئے نہ، جو گوشت کے اندر والا خون اوپر لگا وہ کھانے کے اندر ہو تو کھانا حرام اور مکروہ نہیں ہوگا۔ نہ کھانا چاہے تو آپ کی مرضی ہے، طبیعت نہیں پسند کرتی نہ کریں، چونکہ حرام دم مسفوح صرف وہ ہے جو رگوں سے نکلتا ہے، باقی دم کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دم سے مراد دم مسفوح، رگوں سے نکلنے والا خون بوقت ذبح۔ نمبر 2 والحیاء، حیاء کہتے ہیں مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، والحیاء۔ نمبر 4 والانثیین، انثیین سے مراد خصیتین، مرد مذکر جانور کے۔ نمبر 4 والغدہ، جسے کہتے ہیں غدود بھی کہتے ہیں اور حرام مغز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 والذکر، نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6 والمثانہ، مثانہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ نمبر 7 والمرارہ، پتا۔ تو یہ 7 جگہ چیزیں جانور کی مکروہ ہے۔ نمبر 1 دم مسفوح بوقت ذبح، رگوں سے بہنے والا خون۔ نمبر 2 والحیاء، مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 3 والانثیین، خصیتین، جسے کپورے بھی کہتے ہیں، اور شہروں میں اس کو ٹکاٹا کہتے ہیں، ٹکاٹا یہ پکاتے ہیں نا، کیا کھانا ہے؟ ٹکاٹا کھانا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کپورے کھانے ہیں، اسے بچا کریں، اس سے احتیاط مناسب ہے۔ والغدہ، حرام مغز۔ والذکر، مادہ نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6 والمثانہ، مثانہ۔ نمبر 7 والمرارہ، اور پتا۔ یہ 7 مکروہ ہیں۔ غیر مقلدین کے ہاں یہ جانور کے 7 اعضاء مکروہ نہیں ہیں، ان کے جس طرح مغز کھا سکتے ہیں، اس طرح ٹکاٹک بھی کھا سکتے ہیں، جس طرح پنڈلی کا گوشت کھا سکتے ہیں، اسی طرح مادہ جانور کے پیشاب کی جگہ بھی کھا سکتے ہیں، جس طرح پائے کھا سکتے ہیں، نر جانور کے پیشاب کی جگہ بھی کھا سکتے ہیں، پسند اپنی اپنی ہے، ان کے مکروہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل بہت عجیب ہے، فتاوی نظیریہ میں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی تحریر فرماتے، پڑھ لیں، کہتے ہیں بکری وغیرہ جتنے جانور حلال ہیں ان کے تمام اجزاء حلال ہیں، ان کی کوئی چیز حرام نہیں۔ ہاں دم مسفوح البتہ حرام ہے کہ اس کی حرمت صریح قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے سوا باقی اور تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ ان کی حرمت ثابت نہیں۔ اس وجہ سے شریعت نے حلال جانور کو حلال کر دیا تو ہمارے لیے اس کے تمام اجزاء حلال ہیں۔ ہاں جس جز کو خود شریعت ہی نے حرام بنا دیا تو وہ جز البتہ حرام ہوگا، اور ہمارے نفوس اور ہماری طبیعتوں کا بعض اجزاء کو مکروہ خبیث سمجھنا کوئی چیز نہیں ہے، اور شریعت نے ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعت خبیث سمجھیں تو ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ شرعی جانیں۔ فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 320۔ تو ان کا یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ بالکل حلال اور پاک مال ہے، رغبت سے کھاتے ہیں۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے دن آپ لوگ قربانی کریں اور سارے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور استعمال کریں، اس کے جو 7 اعضاء ہیں جن کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں اس کو ڈبے میں پیک کریں، اوپر فتاوی نظیریہ کا حوالہ لگا دیں اور ان کو فون کریں جی ہمارے یہاں قربانی اپنا مال لا کر لے جاؤ، آئیں تو ڈبہ پیک ان کے سامنے کریں، ساتھ حوالے کے ساتھ پیش کریں، بھئی جو ہمارے لیے حلال تھا ہم نے کھا لیا، جو تمہارے لیے حلال ہے تم کھا لو۔ اب یہ تو کوئی تنقید بھی نہیں ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کوئی لڑائی بھی نہیں ہے، کوئی جھگڑا بھی نہیں، بھئی جو جس کو مال پسند ہے وہ کھا لے، کسی کو رسگلے پسند ہے، کسی کو چاول پسند ہے، کسی کو تین پسند ہے، تو جس کو مال پسند ہے کھائے۔ ایک بات جو آگے سمجھ نہیں ہے، تعجب اس قوم پر کتنا ہے کہ میاں نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ طبیعت کا ناپسند سمجھنا، طبیعت کا گھن آنا، طبیعت کا مکروہ سمجھنا،
طبیعت کا کسی خبیث کے آنے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور علامہ وحید الزمان صاحب اسی طبیعت کی پسند اور ناپسند کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم ترجمہ ہے، باب حکم المنی، اس منی کا حکم، کہتے ہیں اب ہمارے اصحاب کا ایک قول ضعیف اور ہے، وہ یہ کہ منی عورت کی نجس ہے اور مرد کی پاک ہے۔ یہ ضعیف قول ہے، مرد کی منی عورت کی نجس اور مرد کی پاک۔ یہ جو ضعیف ہے نا، مرد والا نہیں، عورت کے منی پاک، یہ ضعیف ہے، اس کو پاک کہنا چاہیے۔ اور ایک قول اس سے بھی زیادہ ضعیف یہ ہے کہ دونوں کی منی نجس ہے، اور ٹھیک یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی پاک ہے۔ آگے، اور جب منی پاک ہوئی تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس میں دو قول ہیں، صحیح یہ ہے کہ درست نہیں، کیونکہ طبیعت اس سے گھن کرتی ہے۔ دلیل شرعی اس پر نہیں ہے، حدیث میں منع کیا ہو، قرآن میں منع کیا ہو کہ منی کھانا نہیں کھانے، قرآن نے منع نہیں کیا، حدیث منع نہیں کر رہی، منع کیوں ہے؟ طبیعت۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ پورے کھانے ٹھیک ہیں، جو کہتے ہیں نا ٹھیک نہیں، کیوں؟ طبیعت گھن کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں منی نہیں کھانی کیونکہ طبیعت گھن کرتی ہے۔ تو ایک نے طبیعت کی دلیل نہیں بنایا تو اس نے کبورے اور مرد اور مادہ عورت جو مرد مادہ جانور ہے اور نر جانور کی شرمگاہوں کو کہا جی کھاؤ، طبیعت گھن کرتی ہے تو کیا ہوا، کون سی دلیل ہے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں منی نہیں کھانی چاہیے، کیا وہ طبیعت گھن کرتی ہے۔ تو ایک طبیعت کو دلیل بناتا ہے، ایک طبیعت کو دلیل نہیں بناتا۔ اجماع دلیل ہے؟ نہیں۔ کیا شرعی دلیل ہے؟ نہیں۔ مجتہد قول دلیل ہے؟ نہیں۔ پھر دلیل کیا ہے؟ طبیعت۔ بات سمجھ آ رہی؟ شیخ الکل دلیل بنا رہے ہیں اور بعد کے بزرگ دلیل نہیں بنا رہے۔ اب کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماننے پر آئیں تو طبیعت بھی مان لیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو آیت اور حدیث بھی اور مجتہد کی بات بھی نہ مانیں۔ اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بیل ہوتا ہے نا، وہ کراس کرنے پر ہے تو دریا کراس کر دے، اور نہ کراس کرنے پر ہے تو چھوٹے کھالے پر کھڑا ہو جو کراس نہیں کرتا۔ تو جانوروں کا کام نہیں کرنا چاہیے، انسانوں کی طرح چلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔